بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 3 سبق پڑھے تھے، وہ سبق اگر آپ نے سنے ہوں گے، یاد کیے ہوں گے، ان کو مائنڈ سیٹ ذہن نشین کیا ہوگا آپ نے، تو آج کا سبق جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ سبق ہے۔ آج کا سبق بہت ہی اہم سبق ہے، بہت ہی انتہائی ضروری سبق ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، عربی زبان کے لیے سب سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے آپ کی عربی جو ہے، اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کی عربی بہت سٹرونگ ہوگی اور بہت ہی فاسٹ عربی آپ بولیں گے۔ ان چیزوں کو آپ اگر سمجھ لیں، اور مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، لیکن آسان اس کے لیے ہوگا، سب کے لیے آسان ہے، لیکن ان کے لیے زیادہ آسان ہوگا جنہوں نے وہ پہلے 3 سبق، ان کا پہلے 3 لیکچر کو واچ کیا ہوگا، ان کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو ان کے لیے تو بالکل ایزی ہے آج کا سبق۔ آج کا سبق ایزی بھی ہے، آسان بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ امپورٹنٹ بہت ہے، اہم ہے۔ ایزی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ ایزی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی تو جلدی سمجھ میں آ جائے گا اور بہت ہی جلدی آپ عربی بولنے لگ جائیں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم جو ہے انتہائی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ مکمل سبق سنیں گے، مکمل لیکچر پڑھیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے آج کا سبق سمجھ میں آ جائے۔ تو آج پڑھیں گے الدرس الرابع، چوتھا سبق، لیسن نمبر 4، ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے، ضمائر، جس کو انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ضمیر اور پروناؤن کو ڈیفائن کریں گے، اس کی ڈیفینیشن کریں گے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ تو ضمیر اور پروناؤن وہ لفظ ہوتا ہے، وہ ورڈ ہوتا ہے جو اسم کی جگہ پر، ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے۔ ناؤن کی جگہ پر جو اسم استعمال ہوتا ہے اس کو پروناؤنز کہا جاتا ہے، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ایک تو نام ہوتا ہے، مثلا میں کہتا ہوں زید آیا، زید آیا، اب زید نام ہے، لیکن آگے میں جب زید کے بارے میں بات کروں گا تو پھر میں زید نہیں کہوں گا، پھر میں کہوں گا وہ بول رہا تھا، زید آیا، وہ بول رہا تھا۔ اب یہ وہ جو ہے، یہ ناؤن اسم کی جگہ زید کی جگہ استعمال ہو رہا ہے، تو اردو میں وہ، یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، اور انگلش میں بھی اس کے لیے الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ہم عربی والے پڑھیں گے، عربی میں جو پروناؤنز استعمال ہوتے ہیں، ضمائر، یہ انتہائی ضروری ہیں۔ تو ضمائر میں سب سے پہلے ہم 3 قسمیں بنائیں گے۔ ایک متکلم ہوگا جو بات کر رہا ہے، اسپیکر، بات کرنے والا، فرسٹ پرسن۔ ایک مخاطب ہوگا جس سے آپ بات کر رہے ہیں، جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں، سیکنڈ پرسن۔ اور ایک غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس کو غائب کہیں گے، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن متکلم، سیکنڈ پرسن مخاطب، اور تھرڈ پرسن غائب۔ تو متکلم کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوں گے، مخاطب کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوں گے، غائب کے لیے الگ ضمائر استعمال ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے غائب کی ضمیریں بتاؤں گا، پھر مخاطب کی ضمیریں بتاؤں گا، پھر متکلم کی بتاؤں گا، کیونکہ پہلے لوگ دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں نا۔ متکلم، مخاطب اور غائب، 3 ضمیریں ہو گئی۔ ان تینوں کو ہم پھر 3 میں تقسیم کریں گے، یعنی متکلم یا 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 2 سے زیادہ ہوں گے، 3 یا 3 سے زیادہ۔ 1 ہوگا واحد متکلم، 2 ہوگا تثنیہ متکلم، 3 یا 3 سے زیادہ ہوگا جمع متکلم۔ مخاطب بھی 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے۔ تو 1 ہوگا واحد مخاطب، 2 ہوں گے تثنیہ مخاطب، 3 ہوں گے جمع مخاطب۔ یہ 6 ہو گئے، 3 متکلم کے ہو گئے، 3 مخاطب کے ہو گئے۔ غائب بھی 3 ہوں گے، غائب یا 1 ہوگا یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے۔ اگر 1 ہوگا تو واحد غائب، اور اگر 2 ہوں گے تثنیہ غائب، اور اگر 3 ہوں گے تو جمع غائب۔ تو یہ 9 پروناؤنز ہو گئے، 9 ضمائر ہو گئے۔ ضمائر تو نہیں بتائے، لیکن 9 تو یہ استعمال ہوں گے۔ پھر ان 9 کو ہم 2 میں ضرب دیں گے، مذکر مؤنث، واحد متکلم مذکر، واحد متکلم مؤنث، تثنیہ متکلم مذکر، تثنیہ متکلم مؤنث، جمع متکلم مذکر، جمع متکلم مؤنث، واحد مخاطب مذکر، واحد مخاطب مؤنث، واحد تثنیہ مخاطب مذکر، تثنیہ مخاطب مؤنث، جمع مخاطب مذکر، جمع مخاطب مؤنث، واحد غائب مذکر، واحد غائب مؤنث، تثنیہ غائب مذکر، تثنیہ غائب مؤنث، جمع غائب مذکر، جمع غائب مؤنث۔ تو 18 پروناؤنز ہمارے پاس آئیں گے، یعنی آج کے دن ہم 18 پروناؤنز پڑھیں گے۔ یہ 18 پروناؤنز آپ کو بہت زیادہ کام آنے والے ہیں، انتہائی۔ ان کو نوٹ کرے، بس اس کو ایسا یاد کرے کہ طوطے کی طرح اس کو رٹ لے، ٹیٹ اس کو سمجھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے۔ تو 18 پروناؤنز ہم پڑھیں گے، بالکل آسان ہے، بالکل ایزی ہے، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے۔ تو 18 پروناؤنز جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمارے لیے پھر عربی میں بولنا اور سمجھنا بہت ایزی ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔
تو ان 18 پروناؤنز کو میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں گا. پہلے 6 غائب کے ہوں گے، یعنی غائب کے پہلے 6 پروناؤنز پڑھیں گے. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث، یعنی واحد مذکر مؤنث تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث 6. پھر مخاطب کے 6 پروناؤنز پڑھیں گے، واحد مذکر مؤنث تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث. پھر جمع کے 6 پروناؤنز پڑھیں گے، واحد مذکر مؤنث تثنیہ مذکر مؤنث جمع مذکر مؤنث. تو اس طریقے سے 6 12 اور 6 18 پروناؤنز ہمارے پاس آ جائیں گے، جن کو ہم پھر بول چال میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ کار بھی آپ کو میں بتا دوں گا. تو چلو آپ بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور بورڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ پروناؤنز جو ہے ہم کس طرح سمجھیں گے اور کس طرح استعمال کریں گے. تو سب سے پہلے غائب کے 6 پروناؤنز میں نے لکھے ہیں، واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث. تو سب سے پہلے ہے ہوا. ہوا غائب کا پروناؤن ہے، غائب کی ضمیر ہے واحد مذکر. تو ہم کہیں گے ہوا واحد مذکر غائب. ہوا ضمیر واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر واحد مذکر غائب. ہوا کا معنی ہے وہ، ہوا کا ویسے ترجمہ ہے وہ، لیکن واحد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کہیں گے وہ ایک، اور مذکر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کہیں گے وہ ایک مرد. ہوا کا معنی ہے وہ، لیکن واحد اور مذکر کو ترجمے میں ظاہر کرنے کے لیے ہم کہیں گے ہوا وہ ایک مرد. ہوا وہ ایک مرد. تثنیہ اس کا ترجمہ بھی ہوگا وہ، ترجمے میں تو وہ آئے گا، لیکن تثنیہ اور مذکر کو ظاہر کرنے کے لیے ہما کا ترجمہ ہم کریں گے وہ دو مرد. وہ دو مرد. اور جمع ہم وہ، لیکن جمع کو اور مذکر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم کا ترجمہ کریں گے وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا ضمیر واحد مذکر غائب، ہما ضمیر تثنیہ مذکر غائب، ہم جمع، ہم ضمیر جمع مذکر غائب. تو آپ اس کو اس طرح یاد کریں گے، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. اس طرح پہلے یاد کریں گے، آگے نہیں بڑھے، پہلے یہ 3 یاد کریں، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم، ہوا ہما ہم. جب یہ یاد ہو جائے کہ ہوا ہما ہم، پھر اس کے بعد آپ اس کا ترجمہ یاد کریں گے. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو استعمال کریں گے. مثلا نیچے میں نے مثالیں لکھی ہے، مسلمن ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان مرد، ہما مسلمان وہ دو مسلمان مرد. میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، ہم نے تذکیر اور تثنیہ واحد تثنیہ جمع کے بارے میں پڑھا تھا کہ تثنیہ کیسے بنائیں گے، جمع کیسے بنائیں گے. تو اسی طریقے سے آپ مسلمون کا ہما کے ساتھ تثنیہ لگائیں گے اور ہم کے ساتھ جمع لگائیں گے. تو ہوا مسلمن وہ ایک مسلمان مرد، ہما مسلمان وہ دو مسلمان مرد، ہم مسلمون وہ سب مسلمان مرد. پھر اس طرح یاد کریں، ہوا مسلمن ہما مسلمان ہم مسلمون، ہوا مسلمن ہما مسلمان ہم مسلمون، ہوا مسلمن ہما مسلمان ہم مسلمون. ترجمے کے ساتھ آپ یاد کریں گے. جب یہ آپ نے یاد کر لیا تو بس یہ آپ کا پہلا سٹیپ مکمل ہو گیا. اب مذکر سے مؤنث کی طرف آئیں. یہ بھی غائب کی ضمیریں ہیں تین تو ہم نے مذکر کی پڑھی غائب کی. اب 3 مؤنث کے غائب کی پڑھیں گے، واحد تثنیہ جمع. ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب، ہما ضمیر تثنیہ مؤنث غائب، ہن ضمیر جمع مؤنث غائب. ہیا کا ترجمہ ہوگا وہ. ان کا بھی ترجمہ وہی وہ ہوگا، لیکن مؤنث کو اور واحد تثنیہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے ہم ترجمے میں فرق کریں گے. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. تو پھر آپ یہ یاد کریں گے، ہیا ہما ہن، ہیا ہما ہن، ہیا ہما ہن، ہیا ہما ہن، ہیا ہما ہن. جب ہیا ہما ہن یاد ہو گیا، پھر ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب عورتیں. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہن وہ سب. یہ یاد ہو گیا. پھر اس پر پریکٹس کریں، مسلمون کو اٹھائیں. پھر ہم نے پڑھا تھا دوسرے سبق میں جینڈرز کے بارے میں کہ مذکر کو مؤنث کیسے بنائیں گے، آخر میں گولتا لگائیں گے. تو مسلمون سے مسلمتن بنائیں گے. ہی مسلمتن وہ ایک مسلمان عورت، ہما مسلمتان وہ دو مسلمان عورتیں، ہن مسلماتن وہ سب مسلمان عورتیں. تثنیہ کے لیے الف نون لگائیں گے، جمع کے لیے الف تا لگائیں گے، مؤنث میں، مذکر میں واو نون لگائیں گے. پھر اس طرح یاد کریں، ہی مسلمتن ہما مسلمتان ہن مسلماتن ترجمے کے ساتھ. جب یہ یاد ہو گیا پھر دوبارہ سٹارٹ کریں گے. پھر ان سب کو یاد کریں، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن. اس طرح یاد کریں، پھر ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن.
پھر جب یہ یاد ہو جائے ترجمے کے ساتھ بھی یاد کرے ان چھ کو، پھر مثالوں کے ساتھ یاد کرے. مؤمن لگائے، طبیب لگائے، مہندس لگائے، سب اسی طرح لگائے. پہلے مذکر کے ساتھ پھر مؤنث کے ساتھ واحد تثنیہ. وہ جو جنڈرز اور واحد تثنیہ ہم نے پڑھا تھا وہ یہاں پر آپ کو بہت کام آئے گا، تو وہ دیکھ لے. اگر کسی نے دیکھا نہ ہو تو وہ دیکھ لے. یہ آپ کا غائب مکمل ہو گیا. غائب کے 6 ضمیر پروناؤنز ہم نے پڑھ لیے، یاد کر لیے. مثالیں اس کے ساتھ لگائے ہر ایک. ہوا مسلم، ہوا مؤمن، ہوا طبیب، ہوا مہندس، ہوا رجل، لگائے اس کے ساتھ. اب غائب سے ہم آتے ہیں حاضر کی طرف. حاضر کے بھی 6 پروناؤنز ہوں گے اسی ترتیب سے، الفاظ تھوڑے چینج ہو جائیں گے. تو پہلے ہم مذکر کے پڑھیں گے. انتا، انتما، انتم. انت واحد مذکر حاضر، انت ضمیر واحد مذکر حاضر، انتما ضمیر تثنیہ مذکر حاضر، انتم ضمیر جمع مذکر حاضر. تو انت کا معنی ہے آپ، انتما کا معنی بھی ہے آپ دونوں، انتم آپ سب. تو پہلے آپ عربی میں یاد کریں. انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم، انتا، انتما، انتم. پھر ترجمے کے ساتھ یاد کریں. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. پھر مثال لگائے. انت مسلم آپ ایک مسلمان مرد، انتما مسلمان آپ دو مسلمان مرد، انتم مسلمون آپ سب مسلمان مرد. انت مؤمن آپ ایک مومن مرد، انتما مؤمنان آپ دو مومن مرد، انتم مؤمنون آپ سب مومن مرد. انت طبیب آپ ایک ڈاکٹر، انتما طبیبان آپ دو ڈاکٹر، انتم طبیبون آپ سب ڈاکٹر. انت مہندس آپ ایک انجینئر، انتما مہندسان آپ دو انجینئر، انتم مہندسون آپ سب انجینئر. اس طرح یاد ہو گیا. پھر مذکر سے مؤنث کی طرف آئیں گے. انت تا مذکر میں، مؤنث میں تا کے زبر کو زیر کر دیں گے، انت ہو جائے گا. بات ہی ختم. بالکل آسان، ایزی. تا کے زبر کو زیر کریں گے تو انت ہو جائے گا، مؤنث ہو جائے گا واحد مؤنث حاضر. ضمیر انت، ضمیر واحد مؤنث حاضر. انتما، انتما ایک ہی ہے، جیسے ہما ہما، انتما انتما. کوئی چینجنگ کرنے کی ضرورت نہیں. تثنیہ کے لیے ایک ہی آئے گا، غائب میں بھی حاضر میں بھی. جمع میں انتم کے آخر میں میم تھا، اس میم کو نون کر دو اور نون کو شد کر دو تو انتم سے انتن نہ ہو جائے گا. انتم انتن نہ. تو پھر آپ یاد کریں گے انتی، انتما، انتن نہ. پھر ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے. انتم، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں. پھر مثال لگائیں گے. انت مسلمتن آپ ایک مسلمان عورت، انتما مسلمتان آپ دو مسلمان عورتیں، انتن مسلماتن آپ سب مسلمان عورتیں. انت مؤمنتن آپ ایک مومن عورت، انت طبیبتن آپ ایک ڈاکٹر، انت مہندستن آپ ایک انجینئر. تو پھر آپ جب یہ یاد کریں گے انت انتما انتن، پھر اس کے ساتھ ملا کر یاد کریں. انت انتما انتم، انت انتما انتن، انت انتما انتم، انت انتما انتن. جب یہ 6 مکمل ہو جائے پھر ان 6 کو بھی ان کے ساتھ یاد کرو. ہوا ہما ہم، ہی ہما ہن، انت انتما انتم، انت انتما انتن. اس طرح مکمل یاد کریں گے تو پھر آگے جا کر ہم متکلم کی طرف آئیں گے، تھرڈ پرسن کی طرف. متکلم انا، متکلم ان سے بالکل آسان ہے. ان کو سمجھنا اور یاد کرنا آپ کے لیے تھوڑا وقت چاہیے. متکلم کے لیے کوئی وقت کی ضرورت نہیں ہے. مذکر انا، انا ضمیر واحد مذکر متکلم. تثنیہ نحن، نحن ضمیر تثنیہ مذکر متکلم. نحن جمع، تثنیہ کے لیے بھی نحن آئے گا، جمع کے لیے بھی نحن آئے گا، واحد کے لیے انا آئے گا. انا میں ایک مرد، نحن ہم دو مرد، نحن ہم سب مرد. انا نحن نحن، انا میں ایک مرد، نحن تثنیہ ہم دو مرد، نحن جمع ہم سب مرد. انا مسلم میں ایک مسلمان مرد، انا مؤمن میں ایک مومن مرد، انا طبیب میں ایک ڈاکٹر مرد، انا مہندس میں ایک انجینئر مرد. نحن مسلمان ہم دو مسلمان مرد، نحن مسلمون ہم سب مسلمان مرد. اس طرح آپ ان کو بھی یاد کریں گے. پھر مؤنث میں وہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے. واحد مؤنث کے لیے انا، ترجمہ ہوگا میں ایک عورت، انا میں ایک عورت، انا مسلمتن میں ایک مسلمان عورت، انا مؤمنتن میں ایک مومن عورت، انا طبیبتن میں ایک ڈاکٹر، انا مہندستن میں ایک انجینئر. مؤنث کے لیے بھی انا ہی آئے گا متکلم کے لیے. تثنیہ مؤنث کے لیے نحن، وہی نحن جو مذکر میں آیا تھا. نحن مسلمتان ہم دو مسلمان عورتیں، نحن مؤمنتان ہم دو مومن عورتیں. جمع کے لیے وہی نحن آئے گا، کوئی فرق نہیں ہے، بالکل آسان ہے. نحن مسلمات ہم سب مسلمان عورتیں، نحن مؤمنات ہم سب مومن عورتیں. تو ان ضمائر کو پہلے آپ یاد کریں گے بغیر ترجمے کے عربی میں، پھر ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے لیکن ترتیب سے، پہلے غائب کے، پھر حاضر کے، پھر متکلم کے. پھر اس کے بعد ہر ضمیر پر آپ نے پریکٹس کرنی ہے. 4 مثالیں میں نے لکھی ہے، اور بھی آپ عربی کے الفاظ اٹھائے اور لگائے انہی رولز کے ماتحت جو پہلے 3 سبق میں ہم نے پڑھے تھے. تو اس طرح آپ جو ہے ضمیر پروناؤنز آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا. تو یہ آج کا ہمارا 4تھا سبق ہے ضمائر کے بارے میں.
اور بہت ہی امپورٹنٹ انتہائی اہم سبق ہے. اس پر آپ جتنی بھی محنت کر سکتے ہیں کریں. اس کو آپ جتنا ٹریڈ کر سکتے ہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ آگے آخر تک یہ ضمائر چلیں گے اور یہ ہم استعمال کریں گے.